والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلاسل تصوف میں کچھ خوش نصیبوں کو کام کرنے کی سعادت من جانب اللہ نصیب ہوتی ہے اور انہیں کام کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، جنہیں ہم عرف عام میں صاحب مجاز کہتے ہیں۔ صاحب مجاز ہونا کوئی کسی کی بہت بڑی بزرگی کی یا بہت بڑی پارسائی کی دلیل نہیں ہے۔ اس بات کی بھی دلیل نہیں ہے کہ اب وہ جو چاہے کرتا پھرے اور وہ اس کی کوئی بڑی شان بن گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور اگر اس طرح کرتا ہے تو پھر آپ نے کتنے مجازین کو گم ہوتے اور غائب ہوتے دیکھا، کہاں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے اجتماع میں بھی جو گرمیوں کا تھا اور اس اجتماع میں بھی لاہور سے ایک بچہ آتا ہے، وہ 8-10 سال کا بچہ ہے، سالانہ اجتماع میں آیا تو گیٹ والوں نے گیٹ پر روک دیا کہ بچوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کی والدہ پرانی ساتھی ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ذکر بھی کرتا ہے اور اسے آنے کا شوق بھی ہوتا ہے، تو میں نے اسے خصوصی اجازت دی، لیکن وہ خواتین کے ساتھ اور والدہ کے ساتھ ہی ٹھہرا۔ اب اس جمعۃ الوداع کے لیے بھی اس کی والدہ آئی ہوئی تھی تو وہ بھی ساتھ آ گیا اور ٹھہرا خواتین کے ساتھ ہی۔ 8-10 سال کا بچہ ہے تو اکیلا والدہ کے بغیر ادھر نہیں رہتا۔ وہ قلب پہ ذکر کرتا رہتا ہے۔ رات اس کا ای میل پہ خط تھا کہ میں دارالعرفان گیا اور مجھے ایک صاحب مجاز ملے اور انہوں نے پوچھا تم کتنے مراقبات کرتے ہو؟ تو میں نے کہا مجھے تو حضرت نے کہا قلب پر ذکر کرتے رہا کرو، کرتا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھ سے ملو، میں تمہیں آگے مراقبات کرا دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ مجاز ذرا شیخ سے زیادہ سمجھدار بھی ہیں اور صاحب اختیار بھی ہیں۔ صاحب مجاز آپ لوگوں کو اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ آپ بڑے کاریگر ہو گئے اور جو ملے اسے آپ، اور کتنے ایسے ہیں، کتنی خواتین کلمہ نہیں آتا، فلاں صاحب مجاز نے مجھے فنا بکا کرا دیا، نماز آتی نہیں، فلاں صاحب مجاز نے مجھے فنا پر رسول کا۔ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ یہ کس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ بڑے مقام، اس سے ذرا آپ کا روب اس بندے پہ بن جاتا ہوگا کہ اس نے مجھ پر بڑے احسان کر دیا ہے یا یہ بڑا قابل آدمی ہے، تو آپ اپنا روب جھاڑنے کے لیے صاحب مجاز نہیں بنائے جاتے۔ خدا کا خوف کرو۔ میں تو مراقبات ثلاثہ اور سر کعب اور فنا پر رسول کرا کے چھٹی کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ جو اتنے ذکر آپ نے کیے تو میں کیوں نہیں سارے کراتا؟ اس لیے کہ جب تک بنیاد نہیں ہوگی، جن کے مراقبات آگے ہیں انہیں صرف اتنا کرانے سے بھی قوت ملتی ہے، ترقی نصیب ہوتی رہتی ہے۔ جن کے آگے نہیں، ان کو آگے منازل کرنے کے لیے بھی اس بنیاد کی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ اب ایک 8-10 سال کے بچے کو جسے اگر شیخ نے کہہ دیا کہ صرف قلب کرو، آپ سارے صاحب مجاز اکٹھے کر کے دوسرا لطیفہ اس کا کرا کے دکھائیں مجھے۔ ایک صاحب مجاز نہیں، سارے جمع ہو جائیں اور قلب کے بعد دوسرا لطیفہ کرا کے دکھائیں۔ ہم مکہ مکرمہ میں تھے، مفتی صاحب تھے، پرانے ساتھی تھے،
مراقبات کی بات ہو رہی تھی، مجلس میں حضرت رحمۃ اللہ کی بیٹھے تھے، 3-4 ساتھی بیٹھے تھے، کوئی طواف کے لیے گئے، کوئی نماز کے لیے گئے تھے. تو مفتی صاحب سے حضرت نے پوچھ لیا کہ مفتی صاحب آپ نے کتنے مراقبات، آپ کو کہاں تک مراقبات نصیب ہیں؟ حضرت میں پہلے عرش کی شروع میں ہوں، اور وہاں کی کیفیت یہ ہے کہ ایک کمرہ ہے، اس میں خوبصورت سی میز رکھی ہے اور میں نے اس میز کو پکڑا ہوا ہے. حضرت نے مذاق میں فرمایا کہ اچھا پکڑے رکھو. آپ کی عادت تھی کبھی کبھی ہلکا سا مذاق کر دیتے، ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ میز پکڑے رکھو. 8-10 سال بعد مفتی صاحب نے فریاد کی کہ حضرت میری تو عمر گزر گئی میز کو پکڑے ہوئے. تب سے جب مراقبہ کرتا ہوں وہی میز پکڑ کر کھڑا. تو آپ نے فرمایا تو جب میں نے تو مذاق میں کہا تھا لیکن کہہ دیا تھا، جو شیخ کہہ دیتے وہی ہوتا. تو آپ مجھے یاد کراتے، اب چھوڑ دیں میں آپ کو آگے مراقبات کراتا. اس میں اس طرح سے چلتا ہے کہ کسی کی دانشوری کام نہیں آتی کہ شیخ نے کہہ دیا پہلے لطیفہ کرو، چھوڑو میں تمہیں آگے، تم آپ آگے کیسے کھڑیں گے؟ آپ کی تو اپنے ڈور شیخ کے ہاتھ میں ہے، آپ کسی کو کیا دیں گے؟ صاحب مجاز کو اتنی اجازت دی جاتی ہے کہ شیخ کی اجازت سے جو مراقبات جن کی اس نے اجازت دی ہے وہ کرائے، لیکن دیکھ بھال کر کرائے. محض مراقبات کرانا مقصود نہیں ہے، مقصود اس کے حال کی تبدیلی ہے. کہ لطائف منور ہوئے تو کیا تبدیلی آئی، اگر مراقبات ثلاثہ ہوئے تو بندے میں کتنی تبدیلی، اگر نہیں آئی تو اسے آگے آگے لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے لے جائیں گے تو سارا چھوٹ جائے گا اس سے. اپنے بارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے 16 برس لطائف کیے، اور 16 برس شیخ کے ساتھ رہ کر کیے. خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ لنگر مخدوم رہتے تھے، وہیں سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تھا. حضرت بھی 17-18 برس وہی مقیم رہے اور 16 برس صرف لطائف پہ لگا. تو کبھی فرماتے تھے کبھی حضرت سے بات ہوتی ہے سلطان العارفین رحمۃ اللہ سے، اور 1-2 بار میں نے عرض کیا کہ حضرت بڑا عرصہ ہو گیا لطائف سے آگے بھی کچھ بتائیے. تو مجھے فرماتے تھے کہ ہم پیلی اینٹیں نہیں پکانا چاہتے. وہ پختگی ضروری تھی ان مناظر کے لیے جو بعد میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوئی. مجھ پر اللہ کا احسان تھا کہ جب لطائف کیا کرتے تھے تو میں نے گھڑی سے منٹوں کی سوئی نکال دی تھی. ہم گھنٹے گنا کرتے تھے کہ منٹوں کی سوئی نہیں ہونی چاہیے. 4 گھنٹے سحری کے لطائف ہم کرتے تھے، 2 بجے سے 6 بجے تک. اور 3 برس میں لطائف ہی کرتا رہا. مجھ سے بعد میں جو ساتھی آتے تھے انہیں فنا بقا ہو جاتی تھی، مراقبات ہو جاتے تھے، لیکن میرے 3 برس لگ گئے، جبکہ 24 گھنٹوں میں سے کم از کم 12 گھنٹے لطائف پہ لگ جاتے تھے. صبح ذکر کرتے تھے، ظہر کے بعد کرتے تھے، مغرب سے عشاء تک کرتے تھے، اور گھنٹوں کے حساب سے کرتے تھے. گھڑی سے منٹوں کی سوئی نکال دی تھی کہ صرف گھنٹے گنیں گے، 1 گھنٹہ ہوا، 2 ہوئے، 3 ہوئے. منازل کی بنیاد یہی لطائف اور مراقبات ثلاثہ ہے، اور کردار کی تبدیلی ان سے شروع ہوتی ہے. اور وہ جو تبدیلی ہے کردار کی اور افکار کی،
وہ اور قوت قلبی جو ان سے حاصل ہوتی ہے، یہ مل کر اگلے مراقبات کا سبب بنتے ہیں اور وہ سلامتی کا سبب ہوتے ہیں۔ اور محض کھینچ کر کسی کو اوپر لیتے جاؤ، اس کی اپنی بنیاد کمزور ہے، اس کے پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہے، اس کی سیڑھیاں کمزور ہیں، کہیں سے کوئی ایک سیڑھی ٹوٹی تو کہاں تک گرے گا؟ پھر کسی مجاز صاحب مجاز کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ شیخ کی بات کو کاٹ کر آگے چلا جائے، کیسے جا سکتا ہے؟ اور صاحب مجاز ہونا اس بات کی بھی دلیل نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کریں، بلکہ زیادہ پابند ہو جاتا ہے بندہ، ہر بات میں پوچھنے کا زیادہ محتاج ہو جاتا ہے۔ جوں ذمہ داری بڑھتی ہے، ایسے ہی اس کی معاملے کی اور تعلق کی اور رشتے کی نزاکت بھی بڑھتی ہے۔ تو صاحب مجاز ہونا بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن معاملے کی نزاکت بڑھ جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی لغزشیں گرفت کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو چونکہ ضرورت بھی ہوتی ہے جگہ جگہ ساتھیوں کو، کوئی انہیں ایک مرکزی بندہ ملے جو ذکر بھی کرائے اور یہاں ایک مرکزیت قائم ہو، اور طریقہ کار بھی ہے، اس لیے اجازت تو دے دی جاتی ہے، لیکن اس کی حدود و قیود یاد رکھیں۔ اور اب تو اس موضوع پر ایک پوری بہت بڑی کتاب آ گئی کہ آداب شیخ کیا ہوتے ہیں اور ان کی ضرورت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو کم از کم مطالعہ کیجئے جس میں متقدمین سے لے کر آج تک کے اقوال زرعی مشائخ سلسلہ کے اور بزرگوں کے جمع کر لیے گئے ہیں، ایک گلدستہ بن گیا ہے بے شمار اہل اللہ کی آراء کا۔ اس کا مطالعہ کیجئے، محنت کیجئے۔ اسلام ایک بڑا خوبصورت، بڑا آسان اور بڑا پسندیدہ راستہ ہے زندگی کا۔ مگر ہم نے اپنی آراء کو داخل کر کے آج اسلام کو ایک خطرہ بنا دیا ہے لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے۔ آپ مغرب کی یا غیر اسلامی ممالک کی بات نہ کریں، اب تو مسلمان اسلام سے ڈرتا ہے۔ ہمارے ہاں اپنے ملک میں دیکھ لیں، جب ہم کہتے ہیں اسلام نافذ کرو تو طوفان آ جاتا ہے، ایسے پتہ چلتا ہے جیسے کوئی فساد کرنے کی بات کر رہے ہیں یا کسی کو تباہ کرنے کی بات کر رہے ہیں یا کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اسلام تو ایک بہت خوبصورت مذہب ہے، اسلام نے زندگی کو ڈسٹرب نہیں کیا، زندگی کے کسی شعبے میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ لوگ کاروبار کرتے تھے، اسلام نے منع نہیں کیا۔ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، اسلام نے روکا تو نہیں۔ لوگ ملازمت کرتے تھے، ذرائع تھے زندگی میں روزی کا، اسلام نے کسی سے روکا تو نہیں۔ ایک خوبصورت سی تبدیلی اس میں پیدا کی ہے کہ اگر کاروبار کرتے ہو تو قیمت بھی پوری لو، چیز بھی پوری دو۔
اب اگر ہم اسلام کو اس طرح پیش کریں کہ اسلام تو یہ ہے بھائی کہ جس چیز کی قیمت لیتے ہو پوری لو، زائد نہ لو، اگر کوئی آدمی نہیں سمجھتا نہیں جانتا تو اس سے زائد قیمت مت مانگو، جتنے کی چیز ہے اتنے پیسے لو، اور جو چیز ہے جو اسے دے رہے ہو جو بتا رہے ہو وہ ویسی ہی دو۔ دنیا کا کون سا انسان ہے جو اس سے انکار کرے گا؟ مومن ہے یا کافر، چھوٹا ہے یا بڑا، اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں، لیکن اس کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ساری انسانیت جس کی تائید کر رہی ہے، یہ اسلام ہے۔ لوگ شادیاں کرتے تھے، اسلام نے بین تو نہیں کر دیا، بلکہ شادی کو افضل ترین سنت قرار دیا۔ شادی ضرور کرو، بیوی بچوں کا پالنا ثواب کا کام ہے، گھر کا بسانا ثواب کا کام ہے، نیک اولاد پیدا کرو، اولاد کی پرورش کرو، اولاد پہ جو خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ لیکن ایک سلیقہ، ایک طریقہ، ایک ضابطہ دے دیا کہ معاشرے میں آپ کا شادی کا کام کوئی بگاڑ پیدا نہ کرے، کم از کم جس سے شادی ہو رہی ہے وہ فرد تو، وہ خاتون تو راضی ہو، اس سے اجازت لی جائے۔ اگر وہ رضامند نہیں ہے تو آپ زبردستی کسی کو قید کریں گے تو کیا شادی ہو؟ اسلام سے پہلے تو ایسا نہیں تھا، ہر طاقتور کمزور کو پکڑ کر گھر میں ڈال لیتا تھا۔ لوگوں کی بیویاں لوگ چھین کے لے جاتے تھے، اپنی بیویاں بنا لیتے۔ تو اسلام نے اس میں ایک خوبصورت تبدیلی دی کہ جو ہر ایک کے لیے قابل قبول ہو، جس میں ہر ایک کا فائدہ ہو، عزت ہو، احترام ہو۔ اب جو چھین کے لے جاتے تھے تو دو خاندانوں میں دشمنی بن جاتی تھی۔ اسلامی طرز سے جو نکاح ہوتا ہے وہ دو خاندانوں میں رشتہ داری اور بھائی چارہ اور قریبی تعلق پیدا کر دیتا، دشمنی کی جگہ رشتہ داری اور دوستی بن جاتی۔ اسی طرح حکومت کے معاملات ہیں یا عدلیہ کے معاملات ہیں، انتظامیہ کے معاملات ہیں، تو اسلام نے کسی کام سے روکا تو نہیں، بلکہ دنیا میں انتظامیہ، عدلیہ اور حکومت کا جو ڈھانچہ اور مالیاتی ڈھانچہ جو ہے اور معاشی ڈھانچہ جو ہے، ابھی تک روئے زمین پر وہی چل رہا ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب دیا تھا، جس کے خد و خال آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمائے، مزید جس کی تشریح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی، اور عہد فاروقی میں آ کر جو مکمل ہو گیا۔ دنیا کا کوئی دانشور اس سے ہٹ کر ڈھانچہ نہیں بنا سکا۔ اقتدار حاصل کرنے کے طریقے مختلف ہوتے رہے، بادشاہتیں ہوتی رہیں، جمہوریت کے نام پر تماشے ہوتے رہے، ڈکٹیٹرشپ آتی رہی، لیکن اس کو چلانے کا وہی طریقہ کار رہا۔ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں زمینیں بانٹ دی گئی، تحصیلیں ضلع بنائے گئے، مالیاتی نظام بنایا گیا، زمینوں پہ ٹیکس کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اللہ نے عشر فرض کیا تھا، آمدنیوں سے وصول کیا جانے لگا۔ اسی طرح مالیاتی نظام، عدلیہ کا نظام بنا۔ اس صدی کے، پچھلی صدی کے وسط میں یا چوتھائی میں ایک تحریک چلی 1400 سال بعد، جس نے جینے کا، زندگی کا ایک اس سے ہٹ کر ایک ڈھانچہ بنایا جسے کمیونزم کہا گیا، کہ کمیونٹیز تقسیم کر دی جائیں اور ہر چیز کمیون کی، اس کمیونٹی کی ملکیت ہو، فرد کی نہ ہو۔ لیکن وہ 70 سال بھی نہیں چل سکا، خود انہی کمیونسٹ ملکوں میں فیل ہو گیا، اور اب سارے کمیونسٹ ملک واپس پلٹ آئے ہیں کہ نہیں، فرد کو ملکیت دی جائے، یعنی جو اس کی بنیاد تھی کمیونزم کی اور کمیونٹیز کی، کمیون کی، وہ انہوں نے ختم کر دی کہ یہ تو ممکن نہیں، اس طرح نہیں چل سکتا۔
اور یہ واحد نظام تھا جو عملی زندگی کے لیے اسلامی نظام کے بعد تراشا گیا۔ اب جب بات ہوتی ہے اسلامی نظام کی تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اسلامی نظام کہتے ہیں، اگر ہم اسلامی نظام لائیں پتہ نہیں وہ بھی نافذ ہونا ہو، جو اگلا چل رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے تو ہم کہاں جائیں گے؟ یعنی سمجھا یہ بات مجھ سے جناب مزید جامی صاحب نے، ایڈیٹر نوائے وقت نے کہی، جو ملک کے مانے ہوئے دانشور اور باجرت باضمیر انسان سمجھے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا آپ اسے اسلامی نظام کو اس ماحول اور معاشرے سے ہٹ کر کوئی الگ چیز سمجھے بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو نظام آپ چلا رہے ہیں اسی کو اسلام بنا رہے ہیں۔ عدالتوں میں آپ نے جو ایک پینل کوڈ دے رکھا ہے کہ کس جرم کی سزا کیا ہے، تو اس میں اسلام نے تو سمپل 3-4 حدود مقرر کی ہیں، زنا کی سزا یا قتل کی سزا یا ڈاکے کی سزا۔ باقی سزائیں تو اسلام نے بھی جج کی ثوابدید پہ چھوڑ دی، یعنی معین صرف حدود ہیں۔ حدود کے علاوہ جرائم کی سزا تو اسلام نے بھی معاشرے، ماحول، حکومت اور قانون ساز اداروں کی ثوابدید پہ چھوڑ دی ہے کہ وہ اپنے ماحول اور معاشرے کے مطابق اس کی سزا مقرر کریں۔ اور حدود میں بھی حالات و واقعات جو ہیں وہ گنجائش رکھتے ہیں۔ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب مدینہ منورہ میں قید پڑا تو فرمایا چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا معطل کی جاتی ہے، کھانے پینے کی چیز اگر کوئی چوری کرے گا اس قید سالی میں تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ حالانکہ یہ تو حد تھی، طے شدہ بات تھی، لیکن حد میں بھی تبدیلی آ گئی کہ قید سالی اتنی ہے کہ لوگ کئی دن بھوکے رہتے ہیں، اور اگر کسی نے ایک لقمہ کسی کا یا ایک روٹی اٹھا لی تو اس کا ہاتھ نہ کہو، اسے 2 دن قید رکھا جائے، 4 تھپڑ مار دیے جائیں، لیکن بھوک سے بےتاب ہو کر ایسا کر سکتا ہے تو اس کا نہ کیا۔ تو اسلام یہی ہے کہ جو نظام آپ چلا رہے ہیں اس میں عدل کو لے آئے، انصاف کو لے آئے، رشوت نہ ہو، حقدار کو اس کا حق ملے، ملازمت اسے ملے جس میں اس کی استعداد ہے، بھتیجوں بھانجوں کی سفارشوں پہ بھرتی بند ہو جائے۔ یہی اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ زکوٰۃ اور قربانی کی کھالیں موٹی پیٹوں والے نہ کھائیں، بلکہ اسے سینٹرلائز کیا جائے اور وہ مستحقین تک پہنچائی جائے، بے روزگاروں تک پہنچائی جائے، یتیموں بیواؤں کو پہنچائی جائے، علاج معالجے پہ خرچ کی جائے، تعمیر پہ خرچ کی جائے، بے گھروں کے لیے گھر بنائے جائے۔ یہی اسلام ہے۔ آپ نے پہلے تو زکوٰۃ کا نظام نہیں تھا، بنایا تو کچھ بندے لے لیتے ہیں، پھر کچھ وزارت کھا جاتی ہے، کچھ آپ نے اپنے ٹوٹ رکھے ہیں، کچھ وہ کھا جاتے ہیں، 4 بندوں کے انگوٹھے لگا کر بھیج دیتے ہیں۔ تو اسی نظام کو آپ صحیح طریقے پہ چلائیں تو اسلام ہے۔ یعنی کوئی نئی بلا نہیں ہے جو ہم نے مسلط کرنی ہے، ایک خوبصورت سی تبدیلی ہے، اور کوئی بھی معقول بندہ اسے رد کرنے کی نہیں سوچے گا۔ یہی حال اللہ اور صلاح سے تصوف کا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور اس سے بندے کی جسمانی صحت بھی درست ہوتی ہے، امراض قلبی کا دفاع ہوتا ہے، جگری امراض کا دفاع ہوتا ہے، اور ایمان کو بھی تازگی ملتی ہے، روح پہ بھی ہریالی آتی ہے۔ لیکن آپ جو تعبیریں کرتے ہیں نا اپنی طرف سے، وہ اس سے ایک مقابلے کی شے بنا دیتے ہیں کہ یہ ہمیں تو ہمارے مسلک سے ہٹا کر ہمیں ہرانا چاہتا ہے اور ہمیں اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہم نے جو وہ علامہ مرحوم نے کہا تھا نا کہ زمن برصوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا دادند مارا، ولے تعویل شاں در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را۔ صوفی اور ملا نے اللہ کا پیغام تو مجھ تک پہنچایا، لیکن اس کی جو تعبیر، تعویل اور تشریح کی
اس پہ اللہ بھی حیران ہے، اللہ کا لانے والا فرشتہ بھی حیران ہے، اور اللہ کا نبی بھی حیران ہے کہ بات کیا تھی، اس نے بنا کیا دی۔ تو سلسلے کی تعبیر و تشریح بھی یہ نہیں ہے کہ جو سڑک پہ گزرا اسے پکڑ لیجیے، ہاں بھائی کیا کرتے ہو جی، میں ضرور صاحب اچھا آؤ تو میں فنا بکا کرا دوں، یہ تعبیر و تشریح نہیں ہے۔ یہ پوچھو کیا کرتے ہو، آج کل روزگار کیا ہے، کماتے کس طرح ہو، بھائی حلال کماؤ اس میں برکت ہوگی، حرام کماؤ گے تو کماؤ گے زیادہ اور گماؤ گے اس سے زیادہ، پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ کردار سازی پہ بات کرو، پیار سے بات کرو، سمجھاؤ دوسرے کو، اللہ اللہ کے فوائد بتاؤ، لیکن خود کو اپنی پارسائی کے اظہار کے لیے خواہ مخواہ ایک آدمی کے لطائف بھی درست نہیں ہے، آپ اسے یقین دلا دیتے ہیں تیرے مراقبات فلاں تک ہو گیا، وہ ہوتے ہیں نہیں، اسے پتہ ہی نہیں۔ پھر بعد میں جب اس پہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، پھر وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تھا تو کچھ بھی نہیں، مجھے وہ کہتا تھا تمہیں فلاں ہو گیا، تمہیں فلاں ہو گیا۔ اور کہنے والا سچا بھی ہوتا ہے کہ اس نے تو کوئی فیلنگز ہیں ہی نہیں، تو پھر آپ کہتے رہتے ہیں تجھے فلاں عرش پہ پہنچا دیا، تو وہ تو فرش پہ بھی اس کے پاؤں نہیں جم رہے، کھڑا نہیں ہو رہا، تو عرش پہ کیسے پہنچ گیا؟ ودے لو کے چھوڑ جاتا ہے، پھر الزام سلسلے پہ آتا ہے، الزام مشائخ پہ آتا ہے، پھر بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ہے ہی سارا فراڈ۔ تو مجازین سلسلے کی بدنامی یا اس پر اعتراضات کے لیے نہیں، سلسلے کے احیاء کے لیے، ترویج کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے۔ اور یہ شوق پالنا چھوڑ دیجئے کہ آپ نے اتنے مراقبات کرا دی، یہ دیکھیے کتنے بندوں کی اصلاح ہوئی کردار میں، اعمال میں۔ آپ صرف کچھ بھی نہ کریں، آپ صرف اللہ اللہ کراتے رہیں تو اللہ کرتا ہے، تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس کی قسمت میں مراقبات ہوتے ہیں وہ جب یہاں آتا ہے تو اسے نصیب ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی جگہ تو اس کے دل میں ہو۔ آپ کا کام تو وہاں کی صفائی کرنا ہے۔ مجھے اس بات سے دکھ ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں ناراض اس لیے نہیں ہوا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مجازین کی تربیت نہیں کر سکتے، کرنے کا شعبہ ہی چھوڑ دیا ہے، اور مجازین کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ میں تو اب کامل اکمل ہو گیا ہوں، مجھے کسی تربیت کی ضرورت نہیں، جو میں کرتا رہوں وہی ٹھیک ہے۔ تو اس میں ناراض میں اس لیے نہیں ہوا کہ قصور میرا بھی ہے، مجھے بھی چاہیے کہ مجازین کا بھی ایک وقت یا ایک پیریڈ رکھا جائے، ان کی بھی تربیت کی جائے، انہیں ان کی ذمہ داریاں سمجھائی جائے، انہیں ان کی حدود و قیود سمجھائی جائے، تاکہ ان پہ کاربند رہے، انہیں طریقہ کار سمجھایا جائے تاکہ اس پہ کاربند رہے کہ اس طرح سے وہ اپنا کام جاری رکھ سکے۔ اور بڑی حد تک مجازین کے اپنے ذمے بھی ہے کہ وہ اپنے کام اور اپنے آئندہ کے منصوبوں کے بارے شیخ سے پوچھ لیا کریں کہ میری حدود کہاں تک ہے، مجھے کیا کرنا ہے، وہاں کا ماحول ایسا ہے، وہاں میں کس طرح کروں۔ چونکہ مجازین ایک ریپ ہوتے ہیں نا، نمائندہ ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہوتا انہیں، نمائندہ ہوتے ہیں شیخ کا، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ رابطہ رکھیں اور پوچھیں اور اس کے مطابق کام کریں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کام کے اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو اور ان کے طفیل ہمارا بھی بھلا ہو، دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، اور میدان حشر کی شرمندگی سے اللہ کریم بچا لے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔